مولا علی پاک فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما منکم من احد الا قد کتب مقعدہ من النار ومقعدہ من الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جو بندہ ہے لکھ دیا گیا ہے تحقیق اس کا ٹھکانہ جہنم سے اور اس کا ٹھکانہ جنت سے. ٹھیک ہے جی. قالوا یا رسول اللہ سے عبارت کرتے ہیں یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا، کیا پھر ہم اپنی تقدیر پہ توکل کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ آپ دیکھیں ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ تو ہو چکا ہے ازل میں، تقدیر میں لکھ گیا، لکھا اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا ہم نے دوزخ میں جانا ہے یا جنت میں، پتہ ہے نا، تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. اب کون جنتی ہے کون جہنمی ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. فیصلہ سے مراد اللہ تعالیٰ کو علم ہے، آگے ہمارے اختیار دیا گیا ہے. اب ایک بندے نے جہنم میں جانا ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے کہاں جانا ہے اس نے، اور جس نے جنت میں جانا وہ جو مرضی کرتا رہے کہاں جانا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب پتہ جو ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کسی نے جنت میں جانا ہے کسی نے جہنم میں، تو پھر ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں، گھر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اگر جنت ملنی ہے اللہ نے دے دینی ہے، اور اگر جہنم ملنی ہے تو جو نیکی بھی کریں تو جہنم بھی ملنی ہے، فائدہ نہیں. تو پھر یا رسول اللہ ہم چھوڑ نہ دیں عمل. ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار پھر عمل کیوں کرتے ہیں، فائدہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ نے پوچھا حضور پھر عمل ہم چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں، اعملوا عمل کرتے رہو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر بندہ جس چیز کے لیے جس جگہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. جس نے جنت میں جانا ہے رب تعالیٰ نماز پڑھنا اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کرنا اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. جس نے دوزخ میں جانا ہے اس کے لیے زنا کرنا، شراب پینا، حرام کاریاں کرنا بڑی آسان اور مزہ آتا ہے اس کو، وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور وہ کرتا ہے. لیکن اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ کو عقل نہیں دی، حواس خمسہ نہیں دی، آپ کو نہیں پتہ حق اور سچ کیا ہے باطل کیا ہے. اگر بچیں گے تو جنت، اگر نہیں بچیں گے تو جہنم. لیکن آپ بچیں گے یا نہیں بچیں گے، کدھر جائیں گے، کیسے جائیں گے، کب جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے علم میں شروع سے موجود ہے. لہٰذا انسان مجبور محض نہیں ہے. فرمایا بہرحال جو اہل سعادت ہیں، اہل سعادت سے مراد خوش بخت، اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا ان کے لیے سعادت والے عمل، اچھے عمل، اور جو اہل شقاوت میں سے ہیں آسان کر دیے جائیں گے ان کے لیے شقاوت بدبختی والے عمل. پھر آپ نے پڑھا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. ویسے تو یاد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی تھی لیکن اس کا حکم عام ہے، اور یہ آپ نے علوم القرآن کے اندر اصول پڑھا ہوگا کہ بعض اوقات قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جن کا شان نزول خاص ہوتا ہے لیکن حکم ان کا عام ہوتا ہے. ٹھیک ہے.